اسلامک ویڈیوز اور بیانات دیکھنے کے لیے اسلامک ویڈیوز آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سامعین محترم، آج کی جو آیت مبارکہ کا ایک حصہ، یہ سورہ ال عمران کی آیت مبارکہ کے حصے ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کی صفات کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مومن بندے وہ ہیں والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور آخر میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ کی ذات احسان کرنے والوں کو پسند فرماتی ہے، کہ جو لوگ احسان کا طرز عمل زندگی میں اختیار کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں، یہ ان جذبات کے مطابق اگر ہماری خواہشات پوری ہوتی رہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہماری طبیعت میں سکون آتا ہے، لیکن اگر انہی جذبات کے خلاف ہماری خواہشات کی تکمیل نہ ہو یا جو ہم چاہ رہے ہوں ویسا کام نہ ہو تو پھر ہمیں وہ غصہ آتا ہے اور ہم اپنے جذبات پر وہ کنٹرول کھو دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے۔ اللہ نے انسان کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکے۔ جذبات پر قابو پانا یہ انسان کے بس میں ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ انسان کوشش کرے اور اسے علم ہو تو وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے کو کنٹرول کرنے والے کو، غصے کو پی جانے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدسہ وہ پسند فرماتی ہے اور اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں۔ اچھا، یہ جو غصہ آتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کس وجہ سے غصہ آتا ہے؟ غصے کی ایک بڑی وجہ وہ دل میں تکبر کا آ جانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب ہمارے دل میں کسی بات پر کسی وجہ سے تکبر آ جائے تو ہم غصہ کرنا وہ اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تکبر دولت کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، یہ تکبر خوبصورتی کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے، یہ تکبر خاندان اور قوم کی وجہ سے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہم غصہ کرنا وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں برتری حاصل ہے دوسروں پر، میں جیسے چاہوں دوسروں کے ساتھ وہ بات کروں، میں جیسے چاہوں اپنی برتری کا اظہار کروں۔ اس برتری کے اظہار کے لیے بھی بعض اوقات پھر ہم وہ غصہ کرتے ہیں اور دوسروں پر اپنے آپ کو وہ اپنی برتری جتانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، یاد رکھ لیجئے کہ تکبر، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یاد رکھ لیجئے۔ تکبر کرنا یہ شرک کی ایک قسم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے جی، دل میں کسی وجہ سے بھی تکبر آ گیا نا، غرور آ گیا، خواہ یہ غرور اور تکبر وہ مال و دولت کی وجہ سے ہو، خواہ یہ غرور اور تکبر اولاد کی وجہ سے ہو، خواہ یہ تکبر ذات اور قوم کی وجہ سے ہو، یا خواہ یہ تکبر علاقے کی وجہ سے ہو، یا اپنی کسی خوبی کی وجہ سے ہو، تو یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ شرک کی قسم ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بڑی وجہ ہوتی ہے غصے کی، وہ بندے کا بد اخلاق ہونا ہے، اس کا بد زبان ہونا ہے۔ بعض اوقات جب بندہ زیادہ بدتمیز ہوتا ہے، بد اخلاق ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، تو پھر بھی اس کو غصہ آتا ہے۔
اور اپنے اس غصے کا اظہار وہ اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، اپنی بدکلامی کی وجہ سے کے ذریعے سے کرتا ہے، دوسروں کو بلا بھلا کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں غلط قسم کی باتیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے بھی اسے وہ غصہ آتا ہے اور وہ اس کا اظہار وہ اپنی زبان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ تو یہ بدگوئی یاد رکھ لیجیے کہ یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی بدترین شخص ہے وہ، بڑا ہی بدترین شخص ہے وہ کہ جس کی بدگوئی کی وجہ سے، جس کے برے کلام کی وجہ سے لوگ اس سے گفتگو کرنا یا کلام کرنا چھوڑ دیں۔ زبان سے ہر وقت غلط باتیں، زبان سے ہر وقت گالیاں، زبان سے ہر وقت دوسروں کے ساتھ بدتمیزی، اور بندے اس وجہ سے اس سے بولنا چھوڑ دیں، تو وہ بدترین آدمی ہے کہ جو اپنی زبان کی وجہ سے، جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے وہ دور ہو جائیں۔ اور سامعین محترم، اسی طرح غصے کی ایک بڑی وجہ بعض اوقات وہ بد اخلاقی کے ساتھ بدگوئی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کی ایک بڑی وجہ وہ انسان کا رویہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ اظہار وہ دوسرے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنے رویے کے ذریعے اس کا اظہار وہ لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ ما لا یعنیہ، وہ باتیں کہ جس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ پھر بری محفلیں اور بری مجلسیں بن جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے شیطان کا اس پر پورا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ 3 دفعہ آپ نے اس کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے کرنے سے اللہ مجھ پر غصہ نہ کرے، یا جس کے کرنے سے اللہ کا غضب مجھ پر نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھا کر، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھا کر۔ سامعین محترم، غصے کو کنٹرول میں رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بس میں رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات جب بندہ غصے کو کنٹرول میں نہیں رکھتا تو پھر اس کے کن نقصانات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، گالی گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعض اوقات اگر میاں اور بیوی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوتا ہے تو بات وہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، بچہ اپنی اولاد سے دور ہو جاتا ہے، صرف غصے کی وجہ سے، غصے کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو غصہ آ جائے اور وہ پورا اختیار رکھتا ہے اس بات پر عمل کرنے پر کہ جس پر اسے غصہ آیا لیکن وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ سب لوگوں کے سامنے اسے اختیار دیں گے کہ جس حور کا وہ چاہے اپنی مرضی سے انتخاب کر دے۔ ٹھیک ہے جی، قیامت والے دن اللہ اسے اختیار دیں گے سب لوگوں کے سامنے کہ جس حور کا چاہے وہ انتخاب کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اچھا سامعین محترم، اب یہ غصہ جو آ جاتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے بندے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کر دے۔ سامعین محترم، غصہ آ جائے
تو اس کا سب سے بہترین حال یہ ہے کہ بندہ اپنی حالت کو تبدیل کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ وضو کر لے، تو وضو کرنے سے بھی اس کا غصہ وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنے لگے، شیطان کی پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ کیوں؟ شیطان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشیطان یجری، کہ شیطان وہ انسانی جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے کہ جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے، خون جسم میں چلتا ہے نا، اس طرح شیطان گردش کرتا ہے۔ تو اس کا بڑا حل کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ کثرت سے پڑھنے لگ جائے۔ اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ان کا ورد وہ کثرت سے کرنا شروع میں کر دے۔ اور سامعین محترم، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ یہ تصور کرے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ وہ ڈر اور خوف کی حالت میں ہو تو اسے سکون اسی وقت ملتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے یا اپنے ماں کے ساتھ آ کر لپٹ جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ مجھے سکون مل گیا اور اب میرا خوف وہ ختم ہو جائے گا۔ بہن اسی طرح اگر کبھی یہ کیفیت ہو تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ پڑھنے لگ جائیں۔ ان الفاظ میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کی شر سے۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ جب پناہ دے دے تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ اگر اسی طرح بعض اوقات برے خیالات آتے ہیں، غصے والے خیالات آتے ہیں، تو اس وقت بھی اعوذ باللہ کا ورد شروع کر دیا کریں، ولا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس ذہنی حالت کو تبدیل کر دیں گے۔ شیطان کوئی ہمارا بازو پکڑ کے ہم سے برا کام نہیں کراتا، ہمارا بازو پکڑ کے کسی سے ہماری لڑائی نہیں کراتا۔ وہ ہمارے ذہن میں ایک خیال، ایک سوچ، ایک تصور پیدا کرتا ہے۔ وہ خیال، وہ سوچ اور وہ تصور جب وہ خواہش بن جاتا ہے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے پھر ہم حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ خیال، سوچ اور تصور پیدا نہ ہو اور بندہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے لگ جائے تو وہ خیال، سوچ اور تصور وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور غصے کو قابو میں کرنے کا ایک اور بہترین طریقہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ یاد رکھ لیجئے کہ بندہ اسی وقت غصے سے باہر ہوتا ہے یا غصے پر اس کا کنٹرول نہیں رہتا کہ جب بندہ اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوتا نا، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر ایک قتل کی جگہ 10 قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، پھر نسل ختم کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے دل سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا خوف اسی وقت ختم ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دور ہوگا بے وہ خوف ہو جائے گا، وہ سارے گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن جب دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا قرب ہوگا، تو پھر وہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کی بھی کوشش کرے گا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے کبھی بھی زندگی کے کسی بھی معاملے میں وہ بے خوف نہ ہوں، ہم کسی بھی معاملے میں وہ اللہ سے دور نہ ہوں۔ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا اللہ ہمیں اپنی وہ پناہ عطا فرمائے گا اور ہمارے معاملات میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ